السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لاسٹ لیسن میں ہم نے یوم عرفہ اور یوم النحر کو ڈسکس کیا تھا۔ آج انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے یوم تشریق کے بارے میں جانیں گے۔ یہ تشریق کے دن کیا ہیں؟ یہ ذوالحجہ کے 11، 12 اور 13 تاریخ کے دنوں کو ایام تشریق یا تشریق کے دن کہتے ہیں۔ تشریق کا لفظ جو ہے وہ شرقہ سے ہے، جس کا معنی ہے چمکنا۔ شروق کہتے ہیں سورج کے نکلنے کو، اور سورج کے نکلنے کی یا طلوع ہونے کی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ مشرق۔ مشرق کہتے ہیں نا، جو ایسٹ ہوتا ہے وہ اردو میں بھی ہم مشرقی بولتے ہیں اس کو، اور عربی میں بھی اس کو مشرق کہا جاتا ہے، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ اہل عرب جو تھے یا حاجی جو بھی آتے، وہ اپنی اپنی قربانی کا گوشت مینا کے پہاڑوں پر رکھ دیتے تاکہ گوشت سوکھ جائے اچھی طرح اور اس میں کوئی بدبو نہ پیدا ہو جائے، اور کیڑے جراثیم وغیرہ ہے نا، جرمز، تو وہ سارا کچھ نہ پیدا ہو جائے اس میں، اور اس گوشت کو ان 3 دنوں میں سکھا کر اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کا نام تشریق کے دن کیوں پڑ گیا، تو اس کے پیچھے بھی علماء جو ہے قصہ ایک بیان کرتے ہیں کہ جب سورج کی روشنی گوشت پر پڑتی تھی تو گوشت کے اوپر جو ہلکی سی جھلی ہوتی ہے نا، تو وہ چمکنے لگتی تھی۔ جو بالکل گوشت کے اوپر کا لیئر ہوتا تھا نا، تو وہ سورج کی روشنی سے چمکتی تھی۔ جیسے گلیز کرتے ہیں نا، جب بن یا بریڈ وغیرہ بناتے ہیں تو پھر اس پہ انڈے کا جو گلیز لگاتے ہیں تو پھر اس میں سے ایک طرح کی ایک شائن ہوتی ہے نا، تو اس طرح کی چمک کی وجہ سے ان دنوں کو ایام تشریق کا نام رکھ دیا گیا۔ یہ صرف ایک معنی ہے جو علماء اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن اس کی اور بھی وجوہات بیان کیے گئے ہیں تفسیر میں، لیکن مین ریزن جو ہے نا، تو یہی بات بتائی جاتی ہے کہ اس چمک کی وجہ سے سورج کی ان دنوں کو جو گوشت کے اوپر جو چمک ہوتی تھی سورج کی ریز کی وجہ سے، سورج کی کرنوں اور شعاؤں کی وجہ سے جو چمک پیدا ہو جاتی تھی گوشت کے لیئر کے اوپر، تو اس کی وجہ سے ان دنوں کو ایام تشریق کا نام دے دیا گیا۔ اور یہ کون سے دن ہوں گے؟ ذوالحجہ کے 11، 12 اور 13 تاریخ، ٹھیک ہے، عید کے 3 دن تک کا یہ ایام تشریق چلیں گے۔ سورۃ البقرہ میں، قرآن مجید میں، ان دنوں کو ایام تشریق کو ایام معدودات بھی کہا گیا، جس کا معنی ہے گنتی کے دن جو معلوم دن ہے، یعنی اس سے مراد 11، 12 اور 13 تاریخ ہیں ذوالحجہ کے۔ سورۃ البقرہ میں ایام تشریق کو ایام معدودات بھی کہا گیا، تو اس آیت کو دیکھتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 203 ہے۔ ارشاد باری تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ۔ اس کا ترجمہ، یہ گنتی کے چند روز ہے جو تمہیں اللہ کے یاد میں بسر کرنے چاہیے۔ تو آیت کے اس حصے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان دنوں میں کچھ کرنے کے کام بھی ہوں گے، جیسے یوم عرفہ اور یوم النحر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا، تو اس دن میں بھی کچھ کام ہیں کرنے کے۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان دنوں میں اللہ کی یاد اور ذکر میں گزارنا چاہیے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز تو تکبیرات ہیں، اور انشاءاللہ میں اس پہ آتی ہوں۔ ابھی پہلے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو عقبہ بن عامر سے سنن ابی داود، سنن نسائی، سنن ترمذی میں مروی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عرفہ و یوم النحر و یوم تشریق عیدنا علی الاسلام، یعنی یہ دن مسلمانوں کے لیے عید کے دن ہے۔ ایک دوسری روایت میں حدیث کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایام التشریقی ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ تو اس میں 3 کام بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں، یعنی خوشیاں منانے کا روز ہے، عید ہے نا، تینوں دن عید شمار کی گئی ہے،
اور یہ جو 11 12 13 یہ بھی اس میں انکلوڈ ہوگا، تو پھر اس میں تقریباً پورے 5 دن ہوں گے جس میں ہم عید منائیں گے اور اللہ کا ذکر بھی کرتے رہیں گے۔ تو ان دنوں میں گھر والوں کو، بچوں کو اچھے عمدے کھانے پکا کر کھلانا چاہیے، خاص طور پر بچوں کو جو چیزیں ان کی خواہش کی ہیں، ان کی پسند کی، جس سے وہ خوش ہو جائیں اور عید کا انتظار کریں، انہیں عید کی خوشی ملے، تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح قربانی کا گوشت جو ہے وہ خوش دلی سے بانٹیں، خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں، دعوتیں کریں اور خوشیاں منائیں۔ میرا ایک ایکسپیرینس ہے جو میں نے سعودی عربیہ میں ایکسپیرینس کیا تھا، تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ عرب جو تھے نا، وہ ایک دن میں ساری قربانی نہیں کرتے تھے، یعنی سارے خاندان والے اپنی اپنی قربانی مختلف دن کرتے تھے۔ ہر دن کوئی ایک فیملی کی قربانی ہوتی تھی اور سارا خاندان جمع ہو جاتا تھا، پھر وہ سب مل کر پکا کے کھاتے، اور کبھی یہ بھی ہوتا کہ وہ پارکس میں، کارنشز پہ، بیچز پر یا جمع ہو جاتے تھے، یا پھر گھروں میں، کیونکہ ان کے گھر جو ہے نا اکثریت کے، تو یہ بہت بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں ان کے، اور وہ دعوتیں بھی کراتے تھے۔ اور اس میں مندی نام کی ایک ڈش وہ بناتے ہیں، کیونکہ اس میں سارا ہی بکرا اس میں اتار دیتے ہیں اندر، وہ اوون کے ٹائپ کا جو ہوتا ہے نا، تو اس میں پکاتے تھے۔ یا پھر وہ باربیکیو کا رواج بھی بہت ہوتا تھا ان میں، ان کے خاندانوں کو جمع کر کے مل بیٹھ کر کھایا پیا کرتے تھے۔ اور یہ صرف رمضان میں ہی نہیں، بقرعید اور رمضان دونوں عیدوں میں یہ کرتے تھے لوگ۔ اور کیونکہ اللہ نے ان دنوں کو کھانے پینے کے دن، عید کا دن قرار دیا ہے، تو اس میں دعوتیں کرانا، لوگوں کو گوشت پر بلانا اور کھلانا بانٹنا، تو اللہ کے نزدیک محبوب ترین کام ہے۔ اور اس میں دیکھیں، ایک طرح سے خاندانوں میں اتحاد اور محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے نا، اور پھر عید میں ملنے کا بھی ایک سارا ہی یہ خاندان ایک ہی جگہ پہ مل بیٹھ کر، جیسے شادیوں میں ہوتا ہے نا کہ پورے ہی لوگ مل جاتے ہیں اور بانٹ لیتے ہیں خوشیوں کو، تو یہ عید کا وقت جو ہے، اس میں خاندانوں کے بیچ اتحاد اور محبت کو بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے، کم از کم اس کا مقصد یہی ہے۔ پھر آگے دیکھیں کھانے پینے کے بعد کیا ہدایت دی گئی آیت میں بھی اور احادیث میں۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بکثرت کرنا، خصوصی طور پر یہ تشریق کے دنوں میں کرنا چاہیے، اور اللہ کے ذکر میں ان دنوں میں جو کرنے والا ذکر ہے وہ کون سے ہیں؟ تکبیرات۔ اور تکبیر جو ہے نا، یہ 2 طرح کے ہوں گے، مقید اور مطلق۔ یہ کیا ہے؟ یہ تکبیر مقید جو ہے نا، یہ ریسٹرکٹڈ تکبیر کو کہتے ہیں، جو ہم ہر فرض نماز کے بعد کریں گے، کیونکہ ہمیں اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ نماز پڑھنے کے بعد، فرض نماز جو بھی پڑھیں گے نا، اس کے بعد سلام پھیرتے ہی آپ نے تکبیرات کے الفاظ جو ہیں اس کو پڑھ لینا ہے کم از کم ایک بار، وہی تکبیر جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہی تکبیر، یا پھر اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو یہ تکبیرات جو ہے نا، یہ فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی آپ نے پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے ذکر اذکار کرنا ہے، یا پھر آپ کو اگر آپ بھول بھی گئے ہوں تو کوئی حرج نہیں اگر آپ اس کو آخر میں بھی پڑھ لیں، لیکن اس کو تکبیر مقید کہتے ہیں، جو فرض نماز کے بعد صرف ریسٹرکٹڈ تکبیر ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں۔ اور یہ کتنے دنوں تک کرنا ہوگا؟ عرفہ کے دن سے لے کر 13 ذوالحجہ کے عصر کی نماز کے بعد تک، یعنی 9 10 11 12 اور 13 تاریخ کی عصر کی نماز کے بعد تک کا آپ نے تکبیر مقید پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ تکبیر مطلق جو ہے، دوسری والی تکبیر، انریسٹرکٹڈ تکبیر جو ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ان دنوں کا ذکر شمار کیا جاتا ہے۔ یہ انریسٹرکٹڈ تکبیر ہے جس میں وقت کا کوئی قید نہیں، ہر وقت ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے یہ تکبیر پڑھنے کا حکم ہے۔ اس میں نماز کے بعد پڑھنے کی پابندی نہیں ہے، یہ ہر وقت اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنے کے لیے اللہ کا نام بار بار بلند کریں گے۔ یہ تھے کرنے کے کام۔ تشریق کے دنوں میں کرنے کے کام کیا ہیں؟ کھانے پینے
کا اہتمام کرنا، دوسروں کو بھی کھلانا، اور پھر تکبیرات کا اہتمام بھی کریں گے، مقید اور مطلق، ریسٹرکٹڈ اور انریسٹرکٹڈ تکبیر۔ لیکن کیا ایسے کام ہیں جو ان دنوں میں نہیں کرنا ہے؟ جی، اس میں بھی ایک کام ہے جو ان دنوں میں منع ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایام تشریق میں روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ یہاں تک کہ جو لوگ ایام بیت کے روزے کے رکھنے کے عادی ہیں نا، ہر مہینے چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھنے کے عادی جو ہیں، وہ لوگ بھی ذوالحجہ میں 14 اور 15 کا روزہ رکھیں گے، 13 تاریخ کا روزہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ تو یہ حکم صرف غیر حاجیوں کے لیے ہے۔ جو لوگ حج پر ہیں ان کے لیے قربانی دینا واجب ہے، لیکن اگر حاجی قربانی کسی وجہ سے نہ دے سکیں، ان کی طاقت نہیں یا پھر استطاعت نہیں رکھتے، تو صرف وہ حاجی جو حج پر ہیں ان دنوں میں، تشریق والے دنوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں، ان کے لیے جائز ہوگا، حاجیوں کے لیے۔ لیکن جو غیر حاجی ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا منع ہے۔ یہ بات کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ سورۃ البقرہ ہی میں آیت نمبر 196 میں، آیت بہت طویل ہے، بہت لمبی آیت ہے، لیکن اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس کو میں آپ کو پڑھ کے اس کا معنی بتاتی ہوں۔ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے، وہ حسب استطاعت قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر رکھ لے، اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے۔ یہ حکم جو ہے حاجیوں کے لیے تھا کہ اگر وہ عمرے پہ چلے جاتے ہیں پھر حج کا ارادہ کر لیں تو پھر وہ وہیں سے اگر قربانی نہیں دے سکتے تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ ان کو روزے رکھنے ہوں گے، اور وہ لوگ روزے رکھ سکتے ہیں ان ایام تشریق میں، ورنہ جو گھر پر ہیں لوگ عید منا رہے ہیں تو ان کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو اس درس سے کیا پتہ چلا؟ کہ یہ دن بڑے ہی مبارک دن ہیں، اور ان دنوں کے ہمیں قدردانی کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں ایام تشریق کا اہتمام بھرپور طور پر کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔